سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه وأنه سواء منهم من أسر قوله أو جهر به فإنه يسمعه لا يخفى عليه شيء، كقوله تبارك وتعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال: ويعلم ما تخفون وما تعلنون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الرعد کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ساری مخلوق کو محیط ہے. جیسا کہ الحمدللہ ہم نے کئی قرآن مقدس کی آیات میں پڑھا ہے کہ علم غیب، علم کامل، علم تام، علم ما کان و ما یکون، علم محیط، یہ صرف اللہ کی صفتیں ہیں کہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کے علم کے اندر ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں. اور یہ اللہ کی شان ہے کہ آپ زور سے بات کریں وہ سنتے ہیں، آپ آہستہ بات کریں وہ سنتے ہیں، آپ سر سے بھی کوئی اور نیچے بات کریں اور صرف اپنے دلوں میں اور دماغوں میں سوچیں وہ جانتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے گھر میں کعبۃ اللہ میں آتے ہیں تو ہر مسلمان اقطار عالم سے، شرق سے اور غرب سے، شمال سے اور جنوب سے مختلف بولیاں بولنے والے مختلف شکلوں میں مختلف زبانوں میں آ کے اللہ کے کعبے کا طواف کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں. تو اب جو آدمی بھی جس زبان میں بھی مانگ رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے. یعنی آپ ایک وقت میں دیکھیں نا جی کتنے لوگ ہیں، تو کوئی آدمی اردو میں، کوئی آدمی عربی میں، کوئی آدمی فارسی میں، کوئی آدمی بنگلہ میں، کوئی آدمی برمی میں، کوئی آدمی کیرلا میں، کوئی آدمی فارسی میں، کوئی آدمی انگریزی میں. ہر آدمی اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں لیکن سب کی فریاد سن. اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی. یعنی اگر ایک گھڑی میں جب آپ مانگ رہے ہیں تو پتہ نہیں دنیا میں کون کون مانگ رہا ہے، تو کروڑوں لوگوں کی اور اربوں لوگوں کی فریاد سننے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ سب کی فریاد سنتے ہیں، سب کے حالات کو جانتے ہیں، ہر چیز ان کے احاطہ علم میں ہے. یہ عقیدہ رکھ لیں کہ یہ شان جو ہے صرف اللہ کی ہے. اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ آج کسی بزرگ کی مزار پہ، اولیاء اللہ کی مزار پہ جا کے سوال کرے تو مانا یہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ یہ مزار والا بزرگ جو ہے وہ میری فریاد سن رہا ہے اور میرے حالات کو بھی جانتا ہے. یہی شرک ہے کیونکہ یہ صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس نے اس صفت میں غیر اللہ کو شریک کیا ہے. شرک کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک کرنا.
یعنی ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ اللہ. اگر کسی غیر کو بھی سمجھے جی اللہ نے اس کو بھی قادر بنا دیا ہے تو یہ شرک ہے. ہر چیز کا علم محیط جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ. اور اگر وہ بندہ کسی غیر اللہ کو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے حیات ہوں، یا چاہے وہ موت کے بعد ہوں، چاہے شہداء ہوں، عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ المقربین، کوئی بھی ہوں، ان کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھے تو وہ شرک ہے. اچھا، اگر کوئی آدمی آج زبان سے یہ کہے کہ نہیں جی ہم تو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک، لیکن مزار پہ کھڑے ہوئے مانگ رہے ہیں، تو کیوں مانگ رہے ہیں؟ جب اگلا جانتا ہی نہیں تو مانگنے کا کیا فائدہ؟ اس سے بھی کبھی کسی نے مانگا ہے جو نہ جانتا ہو؟ یعنی آپ کسی ایسے آدمی سے سوال کریں گے جس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے اندازہ کریں، چاہے یہ لاکھ زبان سے کہے لیکن اس کا عمل بتلا رہا ہے کہ وہ غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھ کے مانگ رہا ہے. تو لہذا اس سے آدمی یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہوتا بلکہ شرک میں مبتلا ہو کے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور علاج کیا ہے کہ توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عقیدہ رکھے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جناب اصل میں علم غیب تو اللہ کا ہے، لیکن ان کو عطائی علم ملا ہے، یعنی اللہ نے بزرگوں کو بھی عطا کر دیا ہے. تو بزرگوں کا تو اپنا وجود ہی عطائی ہے، ان کو تو پیدا ہی اللہ نے کیا، ان کی تو ذاتی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو ذاتی اگر کوئی چیز ہو تو پھر فیصلہ کریں گے یہ ذاتی ہے یا عطائی ہے. لیکن جب ان کا وجود بھی عطائی ہے، جب ان کی حیات بھی عطائی ہے، جب ان کی موت بھی عطائی ہے، تو پھر ذاتی اور عطائی کی بحث کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر کیا یہی عقیدہ صحابہ نے رکھا، کیا یہی عقیدہ تابعین نے رکھا ہے، کیا یہی عقیدہ ائمہ محدثین نے اور ائمہ فقہاء نے رکھا ہے، تو اس لیے ہمیشہ یہ مانا نہیں ہوتا کہ آدمی محبت میں حدود سے نکل کر اللہ کے قرآن کو توڑ ڈالے. تو اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ چاہے تم آہستہ بات کرو، چاہے تم زور سے بات کرو، چاہے رات کے اندھیروں میں تم چھپ کے چلو، چاہے دن کی روشنی میں ظاہر ہو کے چلو، میں سب جانتا ہوں اور میرے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کیونکہ ذرے ذرے کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی. اسی لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے احاطہ علم کے بارے میں خبر دی. وَإِنَّهُ سَوَاءٌ مِّنْهُمْ، اللہ کے لیے برابر ہے چاہے تم آہستہ بات کرو یا زور سے. اللہ پاک سنتے ہیں. لا يخفى علیہ شیء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور دیکھو لاکھوں زبانوں میں بات کرو، اللہ سنتے ہیں اور اللہ جانتے ہیں. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے، دعا کریں اللہ ہدایت کے فیصلے کر دیں کہ اولیاء اللہ جب دنیا میں زندہ رہے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ کا ادب نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی صحبت و محبت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے. لیکن سمجھنے کی بات ہے، مثلا آج ایک اللہ کا ولی ہے اور وہ عربی ہے، جب آپ اس کے ساتھ جا کے اردو بولیں گے وہ کہے گا بھائی لا میں نہیں جانتا، میں تو عرب ہوں، عربی میں بات کروں. کوئی انگریزی میں بولے گا وہ کہے گا بھائی لا بھائی میں تو نہیں جانتا انگریزی، میں تو عربی جانتا ہوں. اچھا، اگر اسی طرح آپ کے ملک میں کوئی اللہ کا ولی ہے، وہ اردو جانتا ہے، پنجابی جانتا ہے، سرائکی جانتا ہے، آپ عربی میں بات کریں وہ کہے گا اللہ کے بندے میں عربی نہیں جانتا، اردو میں بات کرو. یعنی جب تک زندہ ہوتے ہیں تو ایک دو تین زبانیں جانتے ہیں، اور جب فوت ہو جائیں تو سب کی زبان سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو کوئی آدمی کو عقل ہونا چاہیے کہ بھئی جب مرشد زندہ موجود ہے، جو اس کی زبان ہے وہ بیچارہ ایک زبان جانتا ہے، دوسری زبان نہیں جانتا، اس کے لیے اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، مترجم بلانے کی ضرورت ہے. لیکن جب وہ فوت ہو جائے اب ہر مرید کی زبان سمجھ رہا ہے، وہ انگریزی میں بولے تو سمجھ رہا ہے، اردو میں بولے تو سمجھ رہا ہے، فارسی میں بولے تو سمجھ رہا ہے. تو یہ عقیدے رکھنا جو ہے یہ بندے کو کفر و شرک میں لے جاتے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی محبت اچھی محبت ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر کر لو،
اولیاء سے محبت کر لو، بندہ تو کافر ہو گیا، محبت کس کام آئے؟ قیامت والے دن تو وہ کافروں کے ساتھ اٹھے گا، مومنوں کے ساتھ ہی نہیں ہوگا، تو اس لیے محبت کس کام کی؟ محبت تب کام آئے گی اولیاء اللہ کو اولیاء سمجھو، انبیاء کو انبیاء سمجھو، اور خدا کو خدا سمجھو، اور کسی کے اختیارات میں تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کے قرآن اور حدیث کے فیصلے ہیں اس پہ عمل کرو۔ اچھا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، آپ بھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور دوسرے حضرات جو ہیں وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، ہم تو جاہل لوگ ہیں، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دونوں میں حق بات کون کر رہا ہے۔ تو بالکل واضح سی بات ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ آپ مہربانی کر کے اگر اچھا کپڑا خرید لیں، کوئی 200 ریال میٹر والا، گز والا، اور سلوانا ہو تو اچھے سے اچھا دردی ڈھونڈتے ہیں، آپ نے مکان بنوانا ہو تو اچھے سے اچھا مستری ڈھونڈتے ہیں، آپ نے گھر میں پلستر کرانا ہو تو کاریگر ڈھونڈتے ہیں۔ صرف دین کا کاریگر تمہیں نہیں ڈھونڈا جا سکتا کہ دین کے معاملے میں صحیح علماء کو ڈھونڈو، دین کے معاملے میں اہل حق کے دروازے پہ جاؤ۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کی آیت پیش کرے، اس کو کہو حضرت مہربانی کرو، جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں مہربانی کر کے دکھا دو کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، جن صحابہ نے حضور سے پڑھا ہے انہوں نے بھی ترجمہ اسی طرح کیا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہی نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں انہوں نے تو خیر نہیں کیا لیکن مجھے یہ سمجھ آیا ہے، تو پھر تفسیر پھر رائے ہے، اور اللہ کے قرآن میں اپنی رائے سے کہنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ہم قرآن میں پابند ہیں کہ اس ترجمے پہ چلیں جو پڑھایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم، اور حضور پاک سے وہ ترجمہ پڑھا کس نے ہے؟ صحابہ نے۔ صحابہ نے پڑھایا تابعین کو، تابعین نے پڑھایا تبع تابعین کو، انہوں نے پڑھایا ائمہ مجتہدین محدثین و فقہا کو، انہوں نے پڑھایا حضور کی امت کے علماء کو، اور وہ ترجمہ سلسلے سے ہم تک پہنچا۔ ایک معمولی سی بات ہے، نہ لڑنے کی، نہ جھگڑنے کی، نہ آپس میں فساد کرنے کی، معمولی سی باتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل ایک رواج ہے کہ نماز اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے، تو کوئی لڑائی کی بات نہیں۔ حضور کے مؤذن حضرت بلال ہیں، کسی صحیح حدیث میں ثابت ہو جائے کہ حضرت بلال اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، آمنا و صدقنا ہمارے آنکھوں پر، جب حدیث رسول مل جائے، جب حضرت بلال کا عمل مل جائے تو جھگڑے کی بات ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح حضور کے مؤذن ہیں ابی محذورہ، اسی طرح حضور کے مؤذن ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، اور پھر بلال نے کوئی ایک دن اذان نہیں دی، ساری زندگی اذان دی محمد مصطفیٰ نے، اور سفر میں اذان دی، حضر میں اذان دی، مکے میں اذان دی، کعبے پہ اذان دی، حضور پاک کی مسجد نبوی میں اذان دی، اور سفر میں اور بدر میں اور تبوک میں اور خیبر میں اور راستے میں اور ہر مقام پر۔ تو کیا وہ اذان تو ہم نے سن لی لیکن صلاۃ و سلام چھپ لیا؟ اس لیے کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں۔ اگر ثابت ہو جائے آنکھوں پر، ثابت نہ ہو جائے تو میرے بھائی مان لو کہ جب دین میں نئی بات پیدا کی جائے تو وہ بدعت ہوتی ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ ایک معمولی سی بات ہے، کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر، ہمارے اوپر، ہمارے احوال سے رحم پر۔ دیکھو نا آج کل جھگڑا ہے جی کہ جنازے کے بعد دعا ہے یا نہیں، تو حضور پاک نے جنازے پڑھائے یا نہیں پڑھائے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے جنازے پڑھائے کہ نہیں پڑھائے؟ اگر ثابت ہو جائے کہ جنازے کے بعد حضور کھڑے ہو کے ایک اور دعا کرتے تھے، یا دو تین دعائیں ہوتی تھی، آمنا و صدقنا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ کیونکہ جب حضور کا فرمان مل جائے، صحابہ کا عمل مل جائے، تو پھر کون ماں کا لال ہے جو انکار کر سکے؟ اور اگر حضور پاک نے بعد میں دعا نہیں مانگی، ابو بکر، عمر، عثمان و علی صحابہ نے دعا نہیں مانگی، عشرہ مبشرہ نے دعا نہیں مانگی، اصحاب بدر حدیبیہ نے دعا نہیں مانگی، تو معلوم ہوا کہ تم نے دین میں ایک نئی بدعت ایجاد کی ہے، اور ہر بدعت جو ہے کل بدعت ضلالہ۔ حضور نے فرمایا کہ دین میں جب نئی بات ایجاد کرو تو گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس لیے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، تم سب سمجھ سکتے ہو، یہ بہانے ہوتے ہیں جی ہم کیا کریں جی، ایک مولوی یوں کہتا ہے جی، ایک مولوی یوں کہتا ہے۔
اور جو مولوی مل کے کہتے ہیں وہ تم نے کب مان لیا ہے؟ تمام مولوی کہتے ہیں نماز پڑھو، تم نماز پڑھتے ہو؟ تمام علماء کہتے ہیں، ہر پارٹی ہر جماعت کہتی ہے داڑھی رکھو، تم نے داڑھی رکھنا شروع کر دیا۔ تمام دنیا کے علماء کہتے ہیں بھی انگریزوں کی شکل نہ بناؤ، کیا تم نے بات مان لی؟ تمام دنیا کی دین کی جماعتیں کہتی ہیں بھی گندی فلمیں اور گندی کہانیاں اور گندے فوٹو نہ دیکھو، کیا تم نے بات مان لی؟ یہ تو ایک شیطانی وسوسہ ہے جو دماغوں میں ڈالا گیا، یا یہ وسوسہ ہوتا ہے جی کہ ہمیں حق بات سمجھ نہیں آتی۔ حق بات تمہیں بڑی سمجھ آتی ہے، کبھی ریال کے روپے کے ریال بنانے میں بھولے ہو، کبھی تم نے ڈالر کی کرنسی کے ریٹ میں غلطی کی ہے، کبھی تم نے گھڑی خریدنے میں فوراً تحقیق کی ہے نا نمبر 1 ہے یا نمبر 2 ہے، لیکن دین کے مسئلے میں نہیں سوچا کہ نمبر 1 ہے یا نمبر 2 ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو بہانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بہانوں سے بچا لے، ورنہ ہر آدمی کے لیے دو بات ہے، مولوی مکی کرے یا مولوی مدنی کرے۔ ٹھنڈے دل سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ہمیں ثابت کریں، آپ جو کہہ رہے ہیں کیا اس پہ صحابہ کا عمل ہے، اس پہ حدیث رسول ہے، اس پہ قرآن کی آیت؟ ہاں جی یہ قرآن کی آیت ہے۔ اچھا جی اب ترجمہ کھول کے دیکھ لو کہ اس آیت کا ترجمہ صحابہ نے اسی طرح کیا ہے جو مولوی کر رہا ہے، اور اگر اس نے اس طرح نہیں کیا صاف بات ہے کہ قرآن کو بدل رہا ہے، اور قرآن کے بدلنے والا کافر ہو جاتا ہے، چاہے وہ معنوی تعریف کرے یا چاہے لفظی تعریف کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہم آہستہ کہیں یا زور سے، وہ سب جانتا ہے اور سب سنتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اللہ نے فرمایا يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ پاک تمہارے ہر سر و اخفا کے جاننے والے ہیں، جو چھپاؤ جو ظاہر کرو وہ جانتے ہیں۔ وقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سبحان الذی وسع سمعه والاصوات واللہ لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جنب البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامها فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ، سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سن لی ہر بات، کہ جب وہ عورت آ کے میرے محبوب سے جھگڑ رہی تھی اپنے خامد کے مسئلے میں، ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے خامد نے حرام کر دیا، مجھے میرے خامد نے کہہ دیا ہے انت علیہ کدار امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت ہے۔ تو اس کلمے کہنے سے عورت جو ہے وہ اپنے خامد پہ حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ تم میرے لیے ماں کی طرح ہو، یا تم میرے لیے بہن کی طرح ہو، یا تم میرے لیے بیٹی کی طرح ہو، تو ماں بیوی حرام ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں زہار۔ اب بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے اولاد ہے، میرے بچے ہیں، یہ میرا شوہر بڑا اچھا ہے، میں بڑے امیر خاندان کی عورت تھی، تو اس نے میری ساری دولت بھی کھا گیا اور میں نے اس کو اتنے بچے بھی پیدا کر کے اللہ کی رحمت سے دیے، اب جب میں بوڑھی ہو گئی تو مجھے حرام کر دیا، میں کہاں جاؤں؟ اب میں جوان تو ہوں نہیں کہ اور شادی کر لوں، اب اس بوڑھی عورت کو کون قبول کرے گا؟ اور اس کے گھر سے میں چلی جاؤں تو بچوں کو کون سنبھالے گا؟ اور بچے بھی برباد ہو جائیں گے، مہربانی کریں میرا فیصلہ کریں۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ ما نظرک فی کی شیء، آپ نے فرمایا اس بی بی کا نام تھا خولہ، اس بی بی کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، آپ نے فرمایا بی بی تیرے حق میں اللہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو میں کیسے فیصلہ کروں؟ تو اب بی بی بیچاری جو تھی نا وہ تو غصے میں نہیں لگا، رسول اللہ ہر چیز اللہ کے قرآن میں موجود ہے، میرا فیصلہ کیوں نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا ما انزل اللہ فیک شیئا، بی بی تیرے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ آخر وہ بی بی ناراض ہو گئی، کہنے لگی اچھا یا رسول اللہ اشتکی اللہ، آپ میری فریاد نہیں سنتے، میں اپنے اللہ کو فریاد کروں گی، آپ نے میری درخواست نہیں سنی ہے، میں اللہ کو درخواست دوں گی۔ تو ابھی وہ بی بی نکلی اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرا مدنی ہم نے سن لیا ہے، وہ جو عورت جھگڑ رہی تھی نا آپ سے ہم نے سن لیا ہے۔
تو اس کو بتا دو کہ کفارہ ادا کرے. ایک مسکین اگر ایک غلام خرید کے آزاد کر دے، اگر غلام نہ ملے یا خریدنے کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے. اور اگر بیمار ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. حضور نے فرمایا بلاؤ اس عورت کو. اب نے اس کے خاوند کو بلایا، فرمایا اللہ نے قرآن نازل کر دیا تو اب تم ایک غلام خرید کر کے آزاد. اس نے کہا یا رسول اللہ غلام میرے پاس تو کھانے کو نہیں، غلام کہاں دے دیتے. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم غلام تو آزاد نہیں کر سکتے، 2 مہینے کے روزے رکھو. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بیماری ہے، میں جب تک 3 دفعہ دن میں نہ کھاؤں میں تو اندھا ہو جاتا ہوں، مجھے نظر کچھ نہیں آتا. یا رسول اللہ میں تو ہر وقت کھاتا رہتا ہوں، تو میں روزہ کیسے رکھوں اور وہ بھی 2 مہینے کے لگاتار. تو حضور نے فرمایا اچھا چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اس نے کہا ادھر میرے گھر میں ایک وقت کی روٹی نہیں تو 60 مسکینوں کو کھا سے کھلاؤں میرے پاس. آپ نے فرمایا پھر انتظار کرو، جب اللہ مجھے دے گا تو میں تمہاری مدد کروں. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آیا. آپ نے فرمایا بلاؤ لے جاؤ بھائی تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں اس حجرے میں موجود تھی حضور کے قریب، لیکن مجھے کچھ بات سنائی دی، کچھ بات سنائی نہیں دی. کمال تو اس ذات کی ہے جس نے عرش سے سن لیا اور فیصلہ بھی صادر فرما دیا ہے. حالانکہ میں تو حجرے میں موجود ہوں، زندہ ہوں، ساتھ بیٹھی ہوں حضور کے، لیکن مجھے بھی کچھ باتیں سمجھ آئی، کچھ سمجھ نہیں آئی. لیکن کمال اس ذات کا بس اسمعہ الاصوات، جس نے ہر آواز سن لی، جس نے ہر بات سن لی، سمجھ لی، جان لی اور اس کے بعد فیصلہ فرما دیا. اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله واللہ یسمع تحاورکما. اللہ نے فرمایا تمہاری سرگوشی اور گفتگو اللہ سن رہے ہیں. اور اس کے بعد ان اللہ سمیع بصیر، ہر بات کے سننے والا اللہ ہے اور ہر چیز کو دیکھنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُسْتَخْفٍ باللیل وصارف بالنہار ای مختف فی قعر بیتہ فی ظلام اللیل وصارف بالنہار ای ظاہر ماشٍ فی بیاض النہار وضیائہ فإن کلاہما فی علم اللہ علی السواء. اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ لوگوں کو بتلا دیں، آپ اپنی امت کو سمجھا دیں کہ اگر تم اپنے گھر کے اندھیرے میں کمرے بند کر کے گناہ کرو پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں، اندھیریوں میں گلیوں میں چھپ چھپ کے گناہ کرو تو میرے آگے کچھ نہیں چھپ سکتا. وصارف بالنہار، یا دن کی روشنی میں چلو میرے لیے سب برابر ہے، دن کی روشنی میں چلو تو میں دیکھتا ہوں، گھر کے اندھیرے میں گناہ کرو نیکی کرو میں دیکھتا ہوں. اب دیکھیں ہر بندہ دروازہ بند کر کے اندھیرا کر کے گھر میں رات کو تہجد پڑھتا ہے، وہ دیکھتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، وہ فریادیں قبول فرماتے ہیں. اگر دن میں چلتا ہے تو جانتے ہیں اللہ کے لیے سب چیزیں برابر ہیں. فرمایا الٰہین یستغشون ثیابہم وَيَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ نے فرمایا آپ کسی بھی حال میں ہوں، آپ میرا قرآن پڑھنے والے، آپ میرا کوئی عمل کرنے والے، لیکن اللہ دیکھنے والے ہیں. اور اللہ تیرے رب سے کوئی ذرے کے برابر بھی آسمان و زمین میں چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ اس سے چھوٹی نہ کوئی بڑی، لیکن ہر چیز کتاب مبین میں لکھی موجود ہے. اب اللہ فرماتی ہیں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. معقبات یاد رکھو کیا مانا؟ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے. اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے تیری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں. دن کے فرشتے الگ ہیں اور رات کے الگ ہیں. دن والے جا رہے ہیں تو رات والے آ رہے ہیں، رات والے جا رہے ہیں تو دن والے آ رہے ہیں. اور یہ 2 وقتوں میں، ایک عصر کو دن والوں کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، پھر عصر کو دوسرے سنبھال لیتی ہیں. پھر جنہوں نے عصر کو سنبھالی صبح کی نماز میں ڈیوٹی ختم ہو گئی، وہ چلے گئے اور پھر دوسرے نے سنبھال لی. اس لیے قرآن کہتا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کی نماز کا وقت جو ہے مشہودا مانا ملائکہ موجود ہیں، ملائکہ گواہی دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی دربار میں حاضر ہو، اور اللہ نے فرمایا میرے فرشتے تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اب علماء فرماتے ہیں حفاظت کا کیا معنی، یعنی ہماری دنیا میں بھی حفاظت کرتے ہیں اور دین میں بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت نہ کریں ہمیں تو جن کھا جائیں، ہمیں تو جن رہنے بھی نہ دے، زمین پہ چلنے نہ دے، سارے اٹھا کے لے جائیں۔ جن تو ایسی بلا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت۔ اور اسی طرح بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے روکتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے اس کو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں کہ اللہ کے بندے مکے میں ہو، حرم میں ہو، طواف کرو، عبادت کرو، قرآن پڑھو۔ تم یہاں کوئی ہوٹلوں میں سونے کے لیے تو نہیں آئے ہو، تم نے جو 50,000 80,000 60,000 70,000 لاکھ خرچ کیا ہے اسی لیے آئے تھے کہ ایئر کنڈیشن چلا کے سو جاؤ؟ تم عبادت کے لیے آئے ہو، تم محنت کے لیے آئے ہو، تم اللہ سے کچھ لینے کے لیے آئے ہو، کچھ مانگنے کے لیے آئے ہو، تو اپنے اوقات تو ملائکہ دل میں خیال ڈالتے ہیں، تو نیکی کا خیال ڈالتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں مصیبتوں سے بلاؤں سے اور بچاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی تقدیر کا فیصلہ آ جائے تو ملائکہ ہٹ جاتے ہیں۔ جب اللہ کی تقدیر کا حکم آ جائے پھر ملائکہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، وہ تو حادثہ ہونا ہی ہونا۔ تو یہ حفاظت جو ہے ہمیں ہر وقت کے حملوں سے بچاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے ہیں۔ کیا مانا کہ جب تم نیکی میں چل رہے ہو اللہ پاک بھی رحمت فرمائیں گے، اور جب تم برائی پہ آتے ہو تو اللہ پاک کی بھی پھر عذاب کے اور انتقام کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یعبدونہ من امر اللہ للعبد ملائکۃ یتعاقبون علیہ۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی رکھی ہوئی ہے، حرس باللیل و حرس بالنہار۔ دن کی فوجیں الگ ہیں اور رات کی فوجیں الگ ہیں۔ یحفظونہ من الاسواء والحادثات، اور اللہ کے فرشتے برائی سے بھی حادثات سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ کما یتعاقب ملائکۃ آخرون لعبد الاعمال من خیر او شر، اور ان کے علاوہ وہ ملائکہ الگ ہیں حافظہ جن کو کہتے ہیں۔ کیا مانا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے فرمایا ہم نے 2 فرشتے بٹھائے ہیں جو تم عمل کرتے ہو وہ لکھ رہے ہیں، اور وہ نامہ عمل محفوظ ہو رہا ہے، اور جب تم قیامت میں آؤ گے تو تمہیں نامہ عمل مل جائے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے جو کچھ تم نے کیا تھا یہ 4 شیٹ پکڑو پڑھ لو۔ اللہ جب بندہ دیکھے گا ہائے میں نے کیا کیا، ہر چھوٹا بڑا گناہ میرا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور دعا کرو بس اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے ایک بندے کو نام عمل ملے گا، اور نام عمل لے کے وہ پڑھے گا گناہ 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 گناہ، اب وہ کانپنا شروع، یا اللہ یہ تو میرے سارے گناہ لکھے ہوئے۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے پڑھو تو صحیح، پڑھو پڑھو آج پڑھو، پھر گناہ گناہ گناہ، پھر کہا یا اللہ یہ سارے گناہ لکھے ہوئے۔ فرشتے کہ اللہ کے بندے پڑھو تو صحیح، سارا پڑھو نا۔ تو سارا پڑھتے پڑھتے سارے گناہ ہیں گناہ ہیں گناہ ہیں۔ جب آخر میں پہنچے گا اللہ فرمائیں گے میں نے معاف کیا۔ دعا کرو اللہ ہمارے بھی معاف کرو، دعا کر دو اللہ ہمیں دیکھو بغیر حساب کی جنت نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی حوض کوثر پہ سرکار دو عالم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے۔ اللہ پاک سرکار دو عالم کی محبت، آپ کی شفاعت، آپ کا قرب، آپ کے دربار میں حاضری قیامت میں نصیب فرمائے۔ دل سے دعا کیا کریں، کیونکہ یہ اصل دعا یاد رکھو وہی ہوتی۔ لوگ آتے ہیں نا جی، بہت سارے لوگ ہمیں جیسے ملتے ہیں بیچارے، اللہ خوش رکھے، وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم کوئی بزرگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک آدمی ہیں۔ اب ان کو ہمارے گناہوں کا کیا پتہ لگ جائے تو کوئی تھوکے بھی نہیں۔ یہ اللہ کا پردہ ہے نا، اللہ نے پردہ دیا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی صاحب ہیں، عالم ہیں، قرآن پڑھا، وہی میں اچھا پھر لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں۔ اچھا حضرت دعا میں یاد رکھیں گے، دعا میں بھی تم یاد رکھو، تم کیا کرو گے؟
یعنی میری ڈیوٹی ہے، میں نوکر ہوں، تمہیں دعا میں یاد رکھوں؟ کیا وجہ بتاؤ؟ یہ کاروباری بات ہے، کوئی دعا شعا نہیں ہوتی۔ دعا وہ ہے کہ بزرگ کے پاس گیا ایک آدمی نے کہا دعا کرو، فرمایا کوئی اچھا کام کرو میرے دل سے دعا نکلے تمہارے لیے، اور اگر میری بد دعا لینی ہے تو مجھے ستاؤ، پریشان کرو، میرے دل سے تمہارے لیے بد دعا نکلے۔ دعا وہ ہوتی ہے کہ کوئی کام کرو ایسا کہ اس کے دل سے تیرے لیے دعا نکلے، وہ ہے دعا۔ یہ تو ایک رسم ہے، اللہ میاں سب کو معاف فرما، سب کو بخش دے، اگلوں کو بخش دے، پچھلوں کو بخش دے، زندوں کو بخش دے، مردوں کو بخش دے، پتہ ہی نہیں کون زندہ ہے کون مردہ ہے۔ یہ تو ایک بس لفظ ہیں جو ہم کہہ دیتے ہیں۔ دعا وہ ہوتی ہے جو اندر سے نکلے، اور ایمان سے یقین کرو اللہ کا کعبہ ہو اور لیکن دل سے مانگو۔ جو دعا زبان پہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں میرے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، اللہ میرے دشمن کو برباد کر دے، اللہ فرمائے تو اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتا، میں تجھے کیوں معاف کروں؟ اور تو ایک بندہ ہو کے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں تو خالق ہوں۔ اللہ میاں مجھے رزق عطا فرما، اور اللہ میاں میرے مخالف کے رزق کو تنگ کر دے۔ اللہ اچھا تم ماشاء اللہ تم اس کی تنگی کے لیے مانگ رہے ہو، مجھ سے فراخی مانگ رہے ہو، شرم نہیں آتی مانگتے ہو؟ یہ دعا نہیں ہوتی یار، اسی لیے یہ دعائیں نہیں لگتی، ورنہ کوئی قاعدہ ہے کہ کعبے میں آ کے مانگو اور دعا نہ ملے؟ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ سے لے کر 1400 سال ہو گئے، علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے جو دعا ملتزم پہ مانگی ہے اللہ نے منظور کی۔ یعنی انہوں نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ ایک تو ہے نا قرآن حدیث میں انہوں نے کہا کہ ہر وہ عالم جس نے دعا مانگی ہے ملتزم پہ کھڑے ہو کے، اللہ نے کبھی وہ دعا خالی نہیں گئی۔ تم بھی اسی یقین سے مانگو، اور اس یقین سے مانگو کہ اللہ تیرے دروازے کے سوا دروازہ نہیں، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، میں کدھر جاؤں؟ اور تو نے فرما دیا ہے کہ غیر سے مانگو تو کافر ہو جاؤ گے، غیر سے مانگنا شرک ٹھہرا، اور تو نہ سنے تو میں کہاں جاؤں؟ بلا رددت فأی باب اقرأ، جیسے ایک اللہ والے آئے اور کہا میرا مولا اگر تیرے دروازے کو کھٹوانے کے بعد بھی خیرات نہ ملی تو کون سا دروازہ ہے جو میں کھٹکاؤں؟ اور میرا مولا اگر تجھ سے مانگنے کے لیے نیک لوگوں کی ضرورت ہے تو ہم گناہگار کہاں جائیں؟ نیک تو پہلے ہی نیک ہیں، اگر ان کی سنو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو نیک ہیں، ان کی تو تم سنتے ہو، تو ہم گناہگار کہاں جائیں؟ ہم کس کے دروازے پہ جا کے پکاریں؟ اس یقین سے مانگو اور دل سے مانگو، اور پوری دل اور دماغ اور فکر توجہ کامل ہو مانگنے کے لیے، اور یقین ہو تیرے در کے سوا ملتا نہیں اور میں لینے کے سوا چلتا نہیں۔ بس پڑ جاؤ خدا کے دروازے پہ، بچہ نہ روئے، ماں کے سینے میں دودھ نہیں آتا، تمہیں ایسے میں خیرات مل جائے، ذرا رات رو کے مانگ کے دیکھو تو صحیح نہ ملتی ہے خیرات، یہ نہیں ملتی۔ تم دعا مانگ رہے ہو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سب نعمتیں عطا فرما دے، یا اللہ بس گاڑی عطا فرما دے، یا اللہ کار عطا فرما دے، نہ موت کا نہ ایمان کا کوئی فکر ہی نہیں۔ اس لیے خدا کے بندو اچھا جس بزرگ کو ملیں گے حضرت آپ دعاؤں میں یاد رکھنا، یعنی یہ ڈیوٹی بھی بزرگ کی ہے کہ آپ کو یاد رکھے۔ ماشاءاللہ بڑی محبت ہے بھی آپ کو بزرگ سے۔ اچھا وہ تو آپ کو یاد رکھے، آپ کیا کریں گے؟ اور جی ہم نے تو کہہ دیا نا بزرگ کو، ہماری تو جان چھوٹی نا، اب نہ ہم نماز پڑھے نہ کچھ کرے، بزرگ جو دعا کر رہا ہے اور ایسی دعا تیرے کو بھی نہیں لگتی، ایک رسمی بات ہے۔ میں تم کے کہہ دوں گا تم مجھے کہہ دو گے، دعا وہ ہے جو دل سے نکلے، اور جو دل سے نکلے وہ دعا کبھی عرش سے پہلے رکتی ہی نہیں، سیدھی عرش پہ جاتی اور بالکل منظور ہوتی ہے، خالی ہو ہی نہیں سکتی۔
اس لیے جناب اللہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے ملائکہ رکھے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں، ملائکہ رکھے ہیں جو تیرے اعمال لکھتی ہیں. یا فتون بالصوت ملائکۃ الرحمن خیر شر ملائکۃ باللیل ملائکۃ بالنہار فاثنان علی الیمین والشمال یکتبان الاعمال. دونوں فرشتے ہیں، دائیں بھی اور بائیں بھی. صاحب الیمین یکتب الحسنات، دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے، وہ صاحب الشمال یکتب السیئات، اور بائیں والا تیرے گناہ لکھتا ہے. اب اچھا اور دیکھ میرے خدا کی رحمت تو دیکھے نا کہ جب یہ دونوں ہم نیکی کریں گے دائیں والا لکھے گا، برائی کریں گے بائیں والا لکھے گا. اگر بندہ گناہ کرے تو دائیں والا بائیں والے کو کہتے ہیں ٹھہر جاؤ نہ لکھنا. وہ کہتا ہے کیوں نہ لکھو؟ کہتے ٹھہر جاؤ، پتہ نہیں توبہ کر لے تو ساتھ توبہ بھی لکھ دینا، اللہ معاف کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی بیچارہ بچ جائے گناہوں سے. اتنا اللہ کے فرشتے ہماری اتنی حفاظت کریں، نگرانی کریں، رعایت کریں. اور ہم بھی فرشتوں کے لیے کیسی رعایت کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے سگریٹ کے قریب بھی نہ آئیں. 24 گھنٹے فلم پہ بیٹھے ہیں کہ فرشتہ گھر کے اندر بھی نہ آئے. تصویر جیب میں رکھی ہوئی ہے کہ کہیں بھول کے قریب بھی نہ آئے. ڈپٹی تو کرے نا کہ میرے لیے رحمت کی دعا نہ مانگے. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں ملکانی آخرانی، اور دو فرشتے اور ہیں، یحفظانی و یارثانی، واحد من ورائی و آخر من قدامہ. ایک فرشتہ آگے چلتا ہے، ایک فرشتہ پیچھے چلتا ہے جو حفاظت کرتے ہیں. فہو بین اربعۃ املاک بالنہار، یعنی 4 فرشتے دن میں تیری حفاظت پہ اور 4 فرشتے رات میں تیری حفاظت پہ. اب خود اندازہ لگاؤ کہ کائنات میں کتنے انسان ہیں اور اللہ کے بھی 8 فرشتے ہر بندے کی ڈیوٹی پہ ہیں. فرشتے کتنے ہوں گے؟ اس لیے فرمایا وما یعلم جنود ربک الا هو. میرا مدنی تیرے رب کے فرشتوں کا جو لشکر ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں نافذان وکاتبان کما جاء فی الصحیح، جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آیا ہے یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار. دن والے آتے ہیں وہ جاتے ہیں تو پھر رات والے آ جاتے ہیں. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وہ صبح کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں. فَيَسْأَلُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ وَيَسْأَلُونَ عَلَيْكُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں پایا. وہ کہتے ہیں مولا جب ہم آئے نماز پڑھے. تو یہ تو ان کے حق میں ہوگا نا جو صبح کی نماز میں ہیں، جو گھر سو رہے ہوں، جو عصر کی نماز میں سو رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا گواہی دیں گے. اور اس کے بعد یا اللہ جب ہم صبح کو پہنچے تو تیرے بندے نماز میں تھے، اور جب عصر کو ہم ان کو چھوڑ کے آئے ہیں تو وہ نماز میں تھے. وفی الحدیث الاخر انما من لا يفارق الا عند الخلائق عند الجماع واستحيوا واقربوهم. ایک حدیث مبارک میں آیا حضور نے فرمایا ان معکم، اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، کسی طرح تمہیں سے جدا نہیں ہوتے، مگر جب تم حمام میں بیت الخلاء میں جاتے ہو یا میاں اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو وہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کچھ فرشتوں کا حیا کیا کرو، کچھ فرشتوں کا اکرام کیا کرو کہ ہر وقت تم گناہ کرو گے تو وہ دور ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اور تم نیکیاں کرو گے تو وہ تمہارے قریب رہیں گے. اللہ پاک ہمیں برائیوں سے بچائے اور حسنات کی توفیق عطا فرما دے. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں قبروں پہ غلاف چڑھاتے ہیں اور قبروں کو غسل دیتے ہیں، یہ سب بدعات ہیں جس کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں. اگر قبروں پہ غلاف ڈالنا اور قبروں کا غسل دینا سنت ہوتا تو میرا مدنی محمد مصطفیٰ اپنے ابا اسماعیل اور ابراہیم الخلیل کی قبروں پہ چادریں ڈالتے، اور صحابہ سرکار دو عالم کی اولاد، ازواج، بیوی، بنت، بیٹیاں، اسی کی مدار پہ یہ سب بدعات ہیں اور لوگوں نے گھڑی ہے، شریعت میں ناجائز ہے. کہتے ہیں جی کہ کعبے کو جو غسل دیتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، وہ پیر کی مزار بھی اللہ کا گھر ہے. ماشاء اللہ، یعنی خدا کے گھر کے برابر ہے. باقی شرک کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ سرزمین حرم میں اگر نیکی کریں تو 1,00,000 ثواب ملتا ہے،
اور گناہ جو ہے وہ 1 لکھا جاتا ہے، وہ 1,00,000 نہیں لکھا جاتا، لیکن وہ 1 گناہ بھی اللہ کے گھر میں انسان کے ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھو نا جی، آپ چوری کریں، چوری ایک جرم ہے، لیکن وزیر کے گھر چوری کریں ہے تو چوری، بادشاہ کے گھر چوری کریں ہے تو چوری، لیکن سزا کا کتنا فرق ہوگا؟ اسی طرح اندازہ لگا لیں کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ گناہ 1 لکھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کا گناہ جو ہے اللہ بچائے۔ صحابہ اتنی احتیاط کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب مکہ شریف آتے تو مسجد عائشہ جہاں حد حرم ہے وہاں آپ خیمے لگاتے اپنے، تو اہل و عیال کے رہنے کے لیے خیمے جو ہیں وہ حد حرم سے باہر لگاتے، اور عبادت کے لیے خیمہ جو ہے وہ حد حرم کے اندر لگاتے، کہ جب عبادت کرتے تو حرم میں آ جاتے تاکہ لاکھ کا ثواب ملے، اور ویسے بیوی بچے ملازم نوکر روٹی کھانا وہ ادھر چلے جاتے، اور فرماتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حرم میں میری زبان سے کوئی غلط حرف نکل جائے۔ یہ تو صحابہ کی احتیاط تھی، اور ہم بھی ماشاءاللہ کیا خیال ہے، اچھی احتیاط کریں نا، جو عمرے پہ آئے ہیں وہاں دیسی سگریٹ پیتے تھے، یہاں ولایتی پیتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہاں بھی ماشاءاللہ صبح اٹھ کے پہلا کام محمد مصطفیٰ کی سنت پہ اس طرح پھیرتے تھے، اللہ کے کعبے میں بھی حیا نہیں آیا، نہ محمد کے روضے پہ حیا آیا۔ بھئی عمرے پہ آنے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی حاضری لگوانی تھی، ہاتھ لگانا تھا، کعبہ شریف اور حضور کا روضہ تمہارے بغیر اداس تھا، تم اپنی اصلاح کے لیے آئے، وہ تو ہو نہیں رہی اصلاح، تو آنے کا کیا فائدہ؟ تم آئے تھے کہ میرے گناہ جھڑ جائیں، میں ٹھیک ہو جاؤں، میں برائیوں سے نیکیوں میں آ جاؤں، میں گناہوں سے حسنات میں آ جاؤں، میں بدعات سے سنت میں آ جاؤں، میری زندگی بدل جائے اور اسلام میرے اندر آ جائے، وہ نہیں آ رہا تو سمجھ لو آنے کا کیا فائدہ؟ جیسے آئے تھے اسی طرح گئے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ خر عیسیٰ اگر بمکہ شرود ہنوز خر باشد، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو جو مکہ شریف لے جاؤ 1 سال بعد تو گدھا گدھا ہی رہتا ہے، گھوڑا نہیں بن جاتا۔ تو تم سوچ لو کہ تم کچھ بنے ہو، کچھ تبدیلی آئی ہے، کہ تم اگر اپنے لڑکوں کو یورپ بھیجتے ہو، دیکھو واپسی پہ کیسے تبدیلی آتی ہے، شلوار قمیض چھوڑ کے 3 پیس سوٹ پہنتا ہے، نیچے بیٹھ کے کھانے کے بجائے ٹیبل پہ بیٹھتا ہے، چیئر پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، دائیں ہاتھ کے بجائے بایاں ہاتھ سے چھری پکڑتا ہے، گلے میں ماشاءاللہ صلیب لٹکاتا ہے، اور علامات یہودیت و نصرانیت اس کے سینے پہ ٹپکتی ہے، اور منہ بگاڑ بگاڑ کے انگریزی بولتا ہے، لوگ سمجھیں کہ بالکل انگریزوں کی اولاد ہے، اور بعد میں اسی طرح کندھے اچکائے گا کہ جیسے وہ کرتے ہیں، اسی طرح کہ لوگ سمجھیں کہ بالکل کاپی ہے، ٹریو کاپی ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، بالکل عین مشبہین والمشبہات میں سے ہے۔ تو یورپ جا کے بندہ بدل جائے، کفر میں جا کے بندہ بدل جائے، اور محمد مدنی کے روضے پہ آ کے تیرے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے تو سمجھ لو جیسے آیا تھا خالی ٹھکرا دیا گیا۔ باقی تمہاری مرضی ہے، تم نے خدا رسول کی نہیں مانی تو مولوی بکی کی کیا مانو؟ اگر ماننی ہوتی اللہ رسول کی نہ مان لیتے۔ ہماری تو ڈیوٹی ہے کہ ہم چیختے رہیں، دین کے نام پہ روٹی ملتی ہے، چوکیدار ہیں، تمہیں خبردار کرتے رہتے ہیں، خبردار خبردار، کوئی قادیانی ڈاکہ مارے گا ہم خبردار کریں گے، کوئی صحابہ کا دشمن صحابہ پہ حملہ کرے گا ہم خبردار کریں گے، کوئی مشرک تمہیں قبروں پہ سجدے کروائے گا ہم خبردار کریں گے، ہم تو چوکیدار ہیں، باقی تمہاری مرضی ہے، خبردار مان لو یا نہ مانو۔ مسواک کو بغیر دھوئے ہوئے کرنا، یہ تمہیں پتا ہے مسواک گندا ہے صاف ہے؟ اگر گندا ہے دھو کے کرو، صاف ہے صاف ہے، یہ ضروری تو نہیں کہ بلا وجہ اس کو بھی غسل شریف دینا ہے۔ ہاں جی، بندہ خیال کرے تو مسواک کا بھی خیال کر رہا ہے نا، اور اپنا خیال نہیں کر رہا۔ مسواک پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، بلکہ کلف لگے ہوئے ہوں، اندر شرک بھرا ہوا ہو، دینے کا فائدہ بھی نہیں، لاکھ طواف کر لو، دینے کا ذرے کا فائدہ بھی نہیں، بلکہ اور خطرہ ہے کہ اللہ قیامت میں پکڑے کہ میرے گھر میں آگے توحید سمجھ نہیں آئی۔
ملک میں سید زادہ ہے، اس نے پتہ نہیں 2 گنبد بنائے ہیں، ایک مسجد کے اوپر ہے، ایک اس سے بڑا ہے، اس کے بیٹا دفن ہے. یہ سب بدعت ہے میرے بھائی، سب بدعت ہے. پاکستان سے میں عمرے کے لیے آیا، لیکن میں نے احرام جو ہے وہ جدے سے باندھا ہے. مجھے پتہ نہیں تھا، پاسپورٹ بنانے کا پتہ تھا، ویزا لینے کا پتہ تھا، اور جہاز بھی تم اس پہ بیٹھے ہو جو جدے آ رہا ہے، جو ڈھاکے جا رہا تھا اس میں نہیں بیٹھ گئے. یہ سارا پتہ تھا، صرف محمد مدنی کے دین کا پتہ نہیں تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب عمرہ تم نے کر لیا، ایک بکری دم ادا کرو اور توبہ کرو. عمرے کے آنے سے پہلے اپنے محلے کے عالم سے جا کے مسائل سیکھو، کتاب لے جاؤ، پڑھو. نہ سمجھ آئے حضرت یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھاؤ عمرہ کیا ہوتا ہے، احرام کیا ہوتا ہے، حجر اسود کیا ہوتا ہے، حتیم کیا ہوتا ہے، 2 رکعت جو طواف کے بعد ہم نے پڑھنی ہے اس کی کیا نیت کرنی ہے. آج تک ساری جو نفل نفل نفل، کوئی حالانکہ وہ نفل نہیں، کسی کے نزدیک بھی نفل نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت واجب الطواف، اور باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت سنت الطواف. نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں. اور جی 2 رکعت نفل مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنی ہے ہم نے. بس ایک دماغ ہے جو زبان پہ چڑھ گیا ہے، شروع کر دیا ہے. ایک دفعہ آپ نے بتلایا تھا کہ حضور پہ جادو ہو گیا. یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے. میرے آقا پہ جادو کیا تھا لبید بن الاعصم یہودی کی 2 لڑکیوں نے، لیکن ان کا جادو نہ چلا. پھر لبید بن الاعصم نے جادو کیا تو حضور پہ اثر ہو گیا. لیکن اس جادو کا اثر جو ہے یاد رکھو وہ دین کے بارے میں نہیں تھا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ تبلیغ، بالکل اسی طرح تھی. اصل جادو کا یہ تھا کہ حضور پاک نے کھانا چھوڑ دیا اور حضور پاک کو اپنی بیویوں سے ملنے کی خواہش ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بالکل کوئی دنیاوی غرض ہی ختم ہو گئی. اور پھر اللہ پاک نے آپ کو خبر دی، جادو نکالا گیا، اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی. کہتے ہیں جی کہ امام مالک جو ہیں، ہاں امام دار الہجرہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ عاشق محمد مصطفیٰ ہیں. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ مکے سے بھی مدینہ افضل ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت کیسے، ان نے فرمایا مکہ تلوار سے فتح ہوا، مدینہ محمد کے پیار سے فتح ہوا ہے. وہاں تو کوئی تلوار نہیں چلی، حضور آئے تو لوگ پہلے مسلمان ہو کے انتظار کر رہے تھے. اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ادب سے سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے کہ مبادا یہاں میرا مدنی گزرا ہو. اور جب کوئی حدیث کا مسئلہ پوچھتا تو آپ پہلے لباس پہنتے، پگڑی باندھتے، خوشبو لگاتے، اپنی مجلس میں آگے بیٹھتے، پھر کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں انڈیا سے آیا ہوں، ایک عورت ہے میرے گھر رہتی ہے، جادوگرنی ہے، اور مجھے میری آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، مجھے سن بھی رہی ہے. تمہارا خیال ہے نہ وہ سن رہی ہے نہ تمہیں دیکھ رہی ہے. یہ شیطانی تخیلات ہیں. یخیل الیہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جادو تخیل میں ڈال دیتے، حقیقت نہیں ہوتی. اس لیے آپ سورۃ البقرہ پڑھا کریں، اور سورۃ البقرہ جو ہے ٹیپ لگا کے سنا کریں، انشاءاللہ یہ سب جادوگرنیاں، سب شیطان بھاگ جائیں گے. کہتے ہیں جی کہ جہاد فرض ہے. ہاں جن مسلمان ملکوں پہ کفار حملہ کریں وہاں فرض ہے، پھر ان کے قریب والوں پر، یہ نہیں کہ تمام عالم کے مسلمانوں پر. اور جہاد کے شرائط ہیں، جہاد کے اصول ہیں، اس کے مطابق عمل کریں. یہ نہیں کہ ہر بندہ فساد شروع کر دے اور نام جہاد کا لے اور اسلام کو بھی بدنام کرے اور مسلمانوں کو بھی بدنام کرے. میں احرام کی حالت میں اگلی سیٹ پہ سر رکھ کے سو گیا
اور احرام کا کپڑا بھی میرے سر پہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک گھر کے اندر 3 بھائی رہتے ہیں اور تینوں نے شادیاں کی ہیں تو لازماً پردہ کرنا ہوگا. ہر آدمی الگ رہے. دیواریں بنانا کہتا ہے جی بڑی مشکل ہے. جب کوئی حادثہ ہو گیا پھر کیا کرو گے؟ اسلام کے حکم پہ چلو. اسلام کہتا ہے حادثہ نہ ہو. تیرا قانون کہتا ہے حادثہ ہو جائے پھر جرم کو پکڑیں گے. اسلام کہتا ہے جرم ہونے سے پہلے دیوار بنا دو تاکہ کوئی جرم نہ ہو. اگر ہمارا ایک چچا زاد بھائی ہے وہ سودی کاروبار کرتا ہے, اس کے گھر میں اگر کھانا کھانا پڑے, اگر سود کے علاوہ بھی اس کے پاس پیسے ہیں تو کھا سکتے ہیں. اگر سود کے علاوہ اس کے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہے تو پھر نہ کھائیں. جب حضور کے روضہ مبارک پہ جائیں صلاۃ و سلام پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما. اور جب ہم روضہ رسول پہ جائیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بالکل پڑھنا جائز ہے اور سنت ہے. جب حرف ندا غائب کے لیے غائب کو پکارو تو وہ منع ہے. جب سلام پڑھ رہے ہیں تو جائز ہے. اگر میرے بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے اور بیوی جو ہے اس وقت حاملہ تھی تو حاملہ عورت کو طلاق دینا سنت کے خلاف ہے, وہ گناہگار ہے. لیکن طلاق تو ہو جائے گی. یہ ضروری تو نہیں نا گولی مارنی ہو تو پہلے وضو کر کے گولی ماریں, گولی تو لگ جائے گی نا. طلاق پہلے دیتے ہیں, مسئلے بعد میں پوچھتے ہیں. پھر پوچھنے کا کیا فائدہ, کام تو ہو گیا جو ہونا تھا. اگر کوئی لڑکی شادی شدہ ہے تو اپنے پھوپھی زاد بھائی سے ہاتھ ملائے بالکل نہیں. جب لڑکی جوان ہو جائے تو باپ سے بھی ہاتھ نہ ملائے. باپ کو بھی سینے نہ لگے کہ اللہ معاف کرے لوگ لڑکیوں سے بھی زنا میں پکڑے گئے. میں نے بڑے بھائی سے بیٹا پالا ہے, وہ اسی کا بیٹا ہے, اسی کا نام رہے گا. ادعوہم لآبائہم. میرا ایک بھائی ہے وہ بات نہیں مانتا کہ عمرے کے بعد اس طرح پھروایا جائے یا بال. یہ تو قرآن کا حکم ہے, کافر ہو جائے گا. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. یہ کوئی مولویوں کا مسئلہ تھوڑا ہے, یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ یا سر مڈاؤ یا بال کتراؤ. اگر نہیں مانتا توبہ کرے اور دوبارہ کلمہ پڑھے. اگر ایک آدمی کو ہم اپنی زمین دیتے ہیں کہ رہن رکھ لو اور ہمیں ادھار دے دو, اور جب ہم ادھار واپس کریں گے زمین لے لیں گے, جائز ہے. لیکن اس زمین سے فائدہ تم اٹھاؤ, یہ نہیں کہ وہ قرضہ بھی دے اور زمین سے جو آمدنی ہے وہ بھی وہ لیتا رہے, پھر تو سود ہے. یعنی 1 لاکھ ہم نے قرضہ لیا, زمین دی, اس کا فصل ہی 1 لاکھ کا ہوتا ہے, وہ بھی وہ لے جائے, ہمارا اصل 1 لاکھ بھی ہم واپس کریں, وہ تو خالص سود ہے. میں سگریٹ پیتا ہوں اور احرام کی حالت میں بھی پیتا رہا, عمرہ تو خیر ہو جائے گا, باقی ہوگا تو اسی طرح لولا لنگڑا. جیسے دیکھو نا بھی اندھا آدمی بھی آ تو جاتا ہے نا مسجد میں, اسے لنگڑا بھی پہنچ تو جاتا ہے, لیکن لنگڑا لنگڑا ہے, اندھا اندھا ہے, تندرست تندرست ہے. جب حضور نے فرمایا بسل کھا کے میری مسجد میں نہ آؤ, تم سگریٹ پی کے آؤ. توبہ کرو خدا کے بندے, تو 2 گھنٹے بھی تم سے صبر نہیں ہو سکتا نہ. عمرے پہ کتنی, یعنی اپنے ملک سے بھی آؤ نا, زیادہ سے زیادہ کراچی سے لے کر عمرے تک 10-12 گھنٹے لگ جائیں گے. 4-4.5 گھنٹے آپ کے ہوائی جہاز میں لگ جائیں گے. باقی پاسپورٹ کلیئر ہوتے ہوتے گاڑی میں بیٹھے مکہ, زیادہ سے زیادہ عمرہ کرتے 10 گھنٹے. تو 10 گھنٹے میں آدمی مر تو نہیں آئے گا, آخر روزہ بھی تو رکھتے ہیں نا. سارا دن آدمی سگریٹ نہیں پیتا,
کم از کم رمضان میں کچھ عمرے میں کچھ تو حیا ہو نا، کچھ تو شرم ہو کہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ گیا، میں نے عمرہ پہلے کر لیا تھا، واپسی پہ احرام نہیں باندھا۔ مدینہ منورہ میقات ہے اور آپ نے میقات سے بغیر احرام کے تجاوز کیا ہے، اب عمرہ بھی کریں اور ایک دم بھی ادا کریں، یا اگر مدینہ جا کے عمرہ کر لیں تو پھر دم سے بچ جائیں گے۔ لڑکی عمرے پہ آئی ہے، اس کے والدین اپنے ملک میں ہیں، لڑکی راضی ہے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، نہیں، والدین کی رضا ضروری ہے، ان کی موجودگی ضروری ہے۔ تم یہاں چکر چلا کے دھوکہ نہ دو غریب کو۔ ہاں آگے ماشاءاللہ شکاری انتظار میں کھڑے ہیں جی۔ تم نے کیا سوچا ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے ہم فرشتے بن جاتے ہیں؟ مکے میں ابو جہل نہیں رہتا تھا، اس کے ماں باپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شادی حضرت یہاں کریں۔ تمہیں واقعی کرنی ہے، اس کے ماں باپ کو بلا لو، ٹکٹ بھیج دو والد کو، وہ آ جائے اور تمہیں رشتہ کر دے، اہلاً و سہلاً۔ یا اس کا ایک اور بھی حل ہے، اگر تم نے کوئی جلدی کا چکر تو سیدھا قاضی کے محکمے میں جاؤ، درخواست دو، یہاں اسلامی حکومت ہے، باقاعدہ عدالت ہے، محکمہ ہے۔ اگر وہ قاضی مطمئن ہو گیا تو قاضی بھی ولی بن کے اس لڑکی کا نکاح کر سکتا ہے، لیکن درخواست دیتے ہوئے سوچ رہے نا بھی چکر وکر ہوا تو انشاءاللہ تم اندر ہو گئے۔ ہاں بالکل، آگے اسلام کی قاضی ہے، تمہارے ملک کے مجسٹریٹ نہیں، وہاں تو چمک دمک سے سارے کام ہو جاتے ہیں نا، یہاں نہ چمک کام آتی ہے نہ دھمک کام آتی ہے، یہاں تو قرآن و سنت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جنگ کربلا جب ہوئی تھی میں وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ جو لوگ یہاں مر جاتے ہیں گھر واپس نہیں جاتے، تو مر جاتے ہیں تو کیسے واپس جائیں؟ تمہارے پاس بھی طریقہ ہو تو لے جاؤ، مکے والوں نے تو منع نہیں کیا، وہ کہتے ہیں لے جاؤ۔ بہرحال جو لوگ مر جاتے ہیں ان کا حج بھی ہوتا ہے، اللہ قیامت تک ان کو حج نصیب کریں گے۔ کوئی آدمی زندہ ہے اس کا طواف کریں، آپ اپنا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ میں نے عمرے زیادہ کرنے تھے لہذا ٹک لگوائے، دم پڑ گئی، زیادہ کرو یا کم کرو، ہر دفعہ اس طرح پھرواؤ، یا اتنے بال لمبے ہیں تو چوتھا حصہ کٹ جائے۔ میں نے اپنی والدہ کے بال تھوڑے سے کاٹ دیے، کوئی حرج نہیں۔ نمازیں جو رہ گئی ہیں توبہ کرو، اللہ توبہ سے معاف کر دیں گے، اور اس کے بعد جتنا ہمت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفل نہ پڑھو، قضا نمازیں پڑھتے رہو۔ اگر لوگ جو ہیں صحن حرم میں بہت دور کھڑے ہو کے اقتدا کر لیتے ہیں، اگر اگلی صف کی حرکات نظر آ رہی ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ثواب بہت نقصان ہے۔ صفوں کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں اور نماز کو اتارے نہیں بلکہ ادب کے ساتھ نماز ادا کریں۔ مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، میں جو ہے اپنے گھر نہیں گیا، ماں بولتی ہے واپس آؤ، بالکل جاؤ، والدہ کی فرما برداری کرو۔ میں جو کچھ کماتا ہوں ہم باپ کو دے دیتے ہیں، میرا باپ آگے چاچے کو ان کو دے دے، کوئی بات نہیں، آپ دیتے رہیں، اللہ آپ کو بدلہ دے گا اس کا۔ آپ والدین کی اطاعت کریں، اس کا بدلہ اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ اگر پیسے آدمی کے پاس تھے اور کسی نے نکال لیے، کیا کرے؟ کسی سے مانگ کے حج کرے۔ اگر حج کرنا ہو تو قربانی افضل یہ ہے کہ خود خرید کے اپنے ہاتھ سے کرے۔ اگر کمزور ہے، بوڑھا ہے، عورتیں ہیں، کسی کو وکیل بنا دو۔ اگر ہم نے واپس جانا ہے اپنے ملک میں، جس دن جانا ہو اسی دن طواف الوداع کرو،
ہر عمرے میں ملتزم پہ دعا کرنا افضل ہے. موقع ملے کر لو، نہ ملے کوئی بات نہیں، دور کھڑے ہو کے کر لو. اللہ